اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے. کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں. کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے؟ کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہو. چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہیں وہ اس میں، اور میں ان کا وکیل ہوں، اور ہم نے یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت کی ہے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پاکستان میں ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب حالات تبدیل ہوئے بغیر رہنا مشکل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے جب میرے گھر پہ حملہ ہوا پیٹرول پمپوں کے ساتھ، پھر فائرنگ ہوئی، وکلا برادری کو اس میں فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. اب سردار آصف لطیف کھوسہ کے بعد یہ معاملہ اب رکنا نہیں ہے. اگلی باری اعتراض کی بھی ہو سکتی ہے. اب وکلا برادری کو کھڑے ہونا چاہیے سارے معاملوں میں. ہر ایک اپنا اعتراض رہے گا، لیکن یہ وکیلوں پر اس طرح کا حملہ یہ قابل برداشت نہیں ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے، وکلا برادری فوجی عدالتوں کے خلاف ہے، اور میں پہلے دن سے یہ بات کہتا ہوں. آج پتہ نہیں کس منہ سے آ کر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، میں تو حیران ہو رہا ہوں وزیر قانون اعظم مزید تارڑ کے اوپر. ہم جیسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جب آپ بیٹھ کے جو باتیں کرتے رہے، لبادہ اوڑھتے رہے. کہاں گئی وہ آسما جہانگیر کی لیگیسی جو یہ گروپ لے کر چلتا تھا؟ پہلے چھوڑے. اعتزاز ہم نے بڑی ہمت کی اپنے نام سے، میں نے نہیں ابھی تک دیکھا کہ انہوں نے اپنے نام سے کوئی پٹیشن فائل کی ہو. سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اس کو. اور جو میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے اس وقت وہاں سپریم کورٹ کے سامنے، پہلے تو وہ سنیے گا. اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے. کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا آپ؟ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو. آپ نے ایک جال بچھایا کہ وہ بیچ میں آ جائے. آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے. بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں، ایسے لوگ آتے بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں، اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی. آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ ایک ایسا بہیمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ، جی ایچ کیو کے دروازے پہ، یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ، کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے، اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ فوجی عدالتوں نے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں عرض کروں. یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بہیمانہ، اتنا افسوسناک دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا 9 مئی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت 1951 میں، پہلا وزیر اعظم پاکستان. پاکستان کا خود 2 لفظ ہو جانا 16 دسمبر 1971 کو 2 لفظ پاکستان ہو گیا، ٹوٹ گیا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت، شہید بے نظیر بھٹو کی موت، 4 مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پر، یا اس کو معطل کیا.
1958 میں, 1969 میں, 1969, 1977 and 2000, 1999 تینوں دفعہ ملک گیر مارشل لا لگا دیا. کیا وہ تجاوز نہیں تھا؟ کیا وہ بڑے روشن دن سیاہ دن نہیں تھے؟ تو اس لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور یہ پٹیشن فائل کی ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بہاف پہ اس میں بحث کریں گے. میں اس میں خود پٹیشنر ہوں. یہ اعتزاز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان. سوال کریں. دیکھو میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں. عمران خان یہ بھی بات کو عرض کر دوں, ہماری پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہے. عمران خان بھی رسپونڈنٹ ہے, شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے, رانا ثناء اللہ بھی رسپونڈنٹ ہے, اور خواجہ محمد بھی, آصف بھی رسپونڈنٹ ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں ایک طرف عمران خان ہے, ایک طرف یہ 3-4 ہے گورنمنٹ, ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں. ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے تحت آ جائے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ان میں جو وزراء ہیں, خواجہ آصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہے وہ آج اس کے گیت گا رہا ہے. مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائے ان کے بارے میں کہا رہا جائے, وہ کبھی چلائیں, وہ رانا ثناء اللہ کے بیانات چلائیں. یہ اب بڑے معصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس واقعے کا جس میں ایک سیاسی جماعت کے اکثر کاڈر کو ٹریپ کیا گیا. میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں, ایک کارٹون میری ذہن میں آتا ہے بنتا ہے. جم کاربیٹ اور تہاور علی خان 2 ایسے شکاری تھے جو ہمالیہ کی فٹ ہل پہ, جم کاربیٹ اور تہاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار ٹائیگر کو کرتے تھے جو مین ایٹر ہو گئے, جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے. وہ بھیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں. ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے ہوں اس شیر کا جس کو مارنا ہے ان کے نشان وہ یہی پھرتا ہے. ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ, اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکڑی کا خوب پختہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو. شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارا. اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس گائے کو, اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے. نہیں, میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں. اسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اگر عمران خان ایک بات کہتا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں, اس سے کوئی پراکسی نہیں ہو جاتا. اس کا انڈیپینڈنٹ, میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں. میں نے اس کو علم بھی نہیں کہ میں نے اس کو رسپونڈنٹ بنایا ہوا. اگر وہ بات یہ کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا. میں کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں. اب اگر 2 بندے ایک بات کریں تو آپ کہیں ایک دوسرے کا پراکسی ہے, یہ نکال دیں گے. یہ پاکستان میں بہت ہو گیا کہ ہم بدنیتی ضرور کسی بھی شخص کو, ہر شخص کو اس کے ہر ایکشن کو بدنیتی کے بعد اس میں نکالتے ہیں کہ بدنیتی کیا ہے, اس سے کیا ذاتی مفاد کیا ہے.
مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں عمران خان سے، میں نے اس کی پارٹی میں نہیں ہوں، میں نے اسے ٹکٹ نہیں مانگا، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، خوش ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ 1989 کو ہماری گورنمنٹ تھی، میں انٹیریئر منسٹر تھا، فوج میں ایم کیو ایم کی بڑی کارروائیاں ہو رہی تھیں، اغوا ہو رہے تھے لوگ سندھ میں۔ آرمی چیف نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں اور ہمیں فوجی عدالتیں لگا دیں۔ بی بی پرائم منسٹر اور میرا یہ رائے تھی کہ ہم نے فوجی عدالتیں نہیں لگیں۔ ہم نے ساری زندگی اور ایم آر ڈی کی موومنٹ میں فوجی عدالتوں کا مقابلہ کیا، وہ کوڑے مارتے تھے ہمارے ورکرز کو، 1 منٹ میں فیصلہ ہوتا تھا، سمری ملٹری کورٹ 10 کوڑے اور 1 سال سزا۔ ہم نے وہ دیکھا ہوا، ہم نے کہا نہیں۔ بی بی نے کہا میری گورنمنٹ گر جائے میں فوجی عدالتیں نہیں لگاؤں۔ اب وہ گورنمنٹ گر گئی ہے۔ گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے 4 چیٹ پیش کی، اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی۔ ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے حق میں۔ عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ہیں، 2 گروہ، عمران خان، اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی، اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا۔ عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں، جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے گا رسپونڈنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات کی مذمت بھی نہ کروں، ان 2 ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت۔ قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے، ایلیٹ جو ہے، اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ان کو پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر ہی نہیں جاتے، وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ ان کو آزادی، اور جو کارکن ہے جو آپ جیسا، اگر آپ پکڑے گئے ہوتے وہ کارکن بیٹھا رہے، اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے دی، حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا تصویر آگے اٹھا لیا انہوں نے۔ اب وہ دیہڑی دار ہے، اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ، اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو، تو وہ لکھ دے گا، گھر جائے گا، خاندان کو دیکھے گا۔ اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پر عمران خان اور میں کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن 2 گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا بڑا مہمان نواز کر رہا ہے، اور آپ نے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کی ہے، آج کی اسٹیج میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہی ہے حکومت میں بیٹھ کے؟ فرنٹ فٹ پہ لیڈ نہیں کر رہی، حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے، حکومت ان معاملات رانا ثناء اللہ کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے، حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے، حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر فوج کے ذمہ دار ہے، انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا، اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے۔ یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک۔ اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے، ان فیصلوں کی
یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے، اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے، اور قمر زمان کہرا کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بلاول بھٹو فارن منسٹر کا کوئی اس سے تعلق نہیں. جی آپ نے وہ گفتگو ساری سن لی ہے. دیکھیں یہ ایشو یہ نہیں ہے 9 مئی کے واقعے کی ہم پرزور مذمت کر رہے ہیں، مگر یہ جو طریقہ ہے گھروں سے اٹھا کر لے جانا، بیوی بچوں ذلیل کیا کر کے رکھا ہوا ہے اس نگران حکومت نے. اور یہ کوئی نگران حکومت ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کا. اور وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی 13-14 جماعت جاتی میں، وہ بھائی آپ نے جو کرنا کریں، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کریں. آئین پاکستان 1977 میں کوالٹی آف لائف آرٹیکل 9 اور 14 ہے، اس کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے یہاں پر؟ یعنی بندہ بول بھی نہ سکے اور جس طرح پکڑ کے آپ شناخت پلیٹ کے نام پر لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو. بھائی جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کریں، پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پوروں کے خوف اور ہراس پیدا کر دیں. آپ یہاں پر یہ مملکت پاکستان ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. اور سردار لطیف کھو صاحب کے گھر میں جو کچھ ہوا، آپ صاحب میرے گھر سے 500 میٹر صرف دور ہے. یعنی کیا کر لیا انہوں نے؟ اچھا پھر وہ مدعی کا پرچہ ان کے مدعی کا، یعنی مدعی پولیس بن گئی. یار میری مدعی پولیس بن گئی تھی، لیکن میں نہیں بیٹھا، میں عدالتوں میں لڑ رہا ہوں سارے کام کو. اگلے ہفتے میں لگا ہوا ہے. سردار لطیف کھو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ سن لیجیے گا. آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نالش کی ہے، ایک پٹیشن کی ہے، جو چودھری اعتزاز احمد صاحب جو ہے وہ پٹیشنر ہیں، چودھری اعتزاز حسن پٹیشنر ہیں وہ اس میں، اور میں ان کا وکیل ہوں. اور ہم نے یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت کی ہے، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے، اور یہ عوام پاکستان اور سارے صوبوں پر اس کا جو ہے اثر لازماً ہوگا. اور ملٹری کورٹس کی جو اس وقت تشکیل اور ان کے سامنے سویلینز کے مقدمات اور سویلینز کے معاملات کی سنوائی جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اور یہ جو ہے ہماری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے جو ہے منافی ہے. بین الاقوامی جو ہمارے کنونشنز کے تابع بھی جو ہم جس کے سگنیٹری ہیں پاکستان، اس کی بھی ضد میں یہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہیں. اور ہماری نظر میں کسی سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ 9 مئی کے جو حادثات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اگرچہ اس کا شاخسانہ کون ہے، کیا یہ گلو بٹوں کی اپنی کریٹڈ اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور کاوش کی گئی، یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بعض میں اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے. اور کسی بھی پاکستان کی ملکیت پر، کسی کے گھر پر، کسی کے دفتر پر، کسی جو ملکیت جو ہے، ایمبولنس ہے، پولیس وین ہے، کوئی بھی جیپ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، اس کی تخریب کاری، اس کی جو ہے تزہیق، اس کو جو ہے منہدم کرنا، اس پر حملہ کرنا، وہ ایک سنگین میں سمجھتا ہوں جرم ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں قانون میں کوئی اس کو جو ہے استثناء دیا جائے. تو اس لیے اس بنا پر کہ کوئی پریس کانفرنس کر لے تو وہ مستثنیٰ ہے، اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو جو ہے پابند حلاسن کر لیں. یہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی تذلیل اور تضحیق ہے، اور یہ آئین سے ماورا اقدامات ہیں. اب آئیے گا کہ کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے؟ کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا پاکستان کے وکلاء برادری جو ہے وہ جنہوں نے آئین کے تحفظ کی پہلے دن سے ہی حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز کی موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف لا نہیں ہے، اگر آئین کی بالادستی نہیں ہے، اگر آئین پر عملداری نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون، جنگل کا قانون جو ہے، یہ پاکستان اس چیز کا متعامل نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے جو ہے
یہ تخیل پاکستان یا تکمیل پاکستان کے جو معمار تھے، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، یا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو جو آئین 1973 کے خالق ہیں، یہ ان کی روح کو ان کے اس کے مطابق بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر ایک پرامن فلاحی اور جو ہے جمہوری پاکستان کا تصور ہے تو اس میں آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا پڑے گا۔ یعنی جو ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں اس میں آئین سپریم ہوتا ہے، آئین کے تابع جو ہے پارلیمان کام کرتی ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے عدلیہ کام کرتی ہے، مقننہ کام کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے انتظامیہ بھی آئین کے تابع کام کرتی ہے۔ سو سپریمیسی جو ہے وہ آئین کی ہے، نہ کہ کسی ادارے کی ہے۔ تمام ادارے وہ پاکستان کے آئین کے تابع کام کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک 9 مئی کا جو سامنے ہوا ہے اس پر، چاہے وہ فوجی املاک پر جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ کی گئی ہے یا کسی بھی اس پر کی گئی ہے، اس میں قانون ہماری جو ہے گنجائش بڑا واضح رکھتا ہے۔ ٹیررزم عدالتیں موجود ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے جس میں یہ تمام چیزوں کا احاطہ جو ہے قانون کرتا ہے، اور ہمارے تعزیرات پاکستان میں بھی یہ تمام جو جرائم ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کو قابل مواخذہ ٹھہراتے ہوئے عدالتیں موجود ہیں جنہیں ہم سول کورٹس کہتے ہیں۔ تو سویلینس کا جو ہے ٹرائل اور سویلینس کی جو ہے سزا جزا وہ ہمیشہ آرٹیکل 175(2) میں وہ عدالتوں کی جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، ریویو جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن کے تابع نہ ہو، وہ عدلیہ نہیں کہلا سکتی ہے۔ تو یہ ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے، یہ کورٹ کسی خاص مخصوص یعنی 1952 کے ایکٹ کے تحت تو آپ بھلے اس کو کورٹ کہہ دیں، ادروائز یہ ٹرائبیونل ہے، اس میں کوئی جو ہے بحث تمہیز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ پہ ہوتا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی۔ اس میں کوئی جو ہے ریزنڈ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ عدالت یہ تاخذ کر سکے اپیلیٹ کورٹ کہ کیا اپلیکیشن آف مائنڈ، کیا اس پر غور و خوض قانون کے تقاضے اور انصاف کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو جب آپ ایک ہی لفظ گلٹی کا لفظ یا ناٹ گلٹی کا لفظ لکھیں گے تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے اور کسی بھی مہذب قانون کے تحت اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ عدالت کہنا بھی، ملٹری کورٹ کہنا، یہ مسنومر ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل ہے۔ اگر یہ ملٹری کورٹ جو ہے اپنا ملٹری پرسنل کے حد تک جو ہے ہو تو ٹھیک ہے، اس کا جواز جو ہے، یا آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو آتا ہے اس میں بھلے کیجئے گا آپ اپنا، کوئی آپ کا ملٹری پرسنل کوئی ایسا جو ہے جرم کرتا ہے تو وہ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سویلینس کو بھی پکڑ کے آپ جو ہے اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں، بھلے اس نے حملہ کسی جو ہے کوئی ایسی تنصیب پہ کیا ہو، کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا ہو، یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا ایک غریب کی جھونپڑی ہو، اتنا ہی تقدس ہے اسے، قانون میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائی کریں۔ میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جناح ہاؤس ہے۔ رضا ربانی صاحب ہیں، فاروق ایچ نائک صاحب ہیں، سینئرز جن کو جو قانون بناتے ہیں، جو قانون کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں آئین کی سربلندی کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ان سب سے سینئر ہوں جتنے آپ نے نام دیے ہیں، سب سے سینئر ہوں، آپ کو میں بتا سکتا ہوں، اور میں نے کبھی الحمدللہ ادھر ادھر نہیں دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کبھی سوچا بھی نہیں ہے پارٹی کے ساتھ کوئی علیحدگی کا یا کچھ ایسی بات کا۔ باقی رہا یہ ہے کہ وہ یہ سوال آپ ان سے پوچھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جی، آپ نے پریس کانفرنس ساری سن لی ہے۔ اب تک میں نے سارے حالات اور واقعات رکھ دیے۔ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ پرنسپل لبرٹیز چاہیے آپ کو، فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ چاہیے، یا اس طرح تاریخ ہو یا اس طرح کا پاکستان چاہیے کہ جہاں آواز ہی دب جائے، جہاں آپ کے حقوق ہی مر جائیں، اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کریں، اور عدالتوں کے اوپر جو ایک کیمپین شروع ہوئی ہے، میں پرزور مذمت کرتا ہوں
محسن جسٹس محسن فرقیانی کے خلاف جو ایک طرح کی کیمپین چل رہی ہے، یعنی انسان حق اور آئین اور قانون کی بات ہی نہ کرے، مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے. نہیں، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.